السلام علیکم ناظرین، بیسڈ آن فیکٹس میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ میں قائم بین الاقوامی تحقیقی لیب ایڈ ڈیٹا کی ایک حالیہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان 70.3 ارب ڈالرز کے پورٹ فولیو کے ساتھ دنیا بھر میں چینی ترقیاتی فنانسنگ حاصل کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ یہ فنانسنگ بنیادی طور پر قرضوں کی صورت میں آتی ہے، جس میں صرف 2% گرانٹس ہوتی ہیں۔ رپورٹ کے نتائج اخذ کرنے کے لیے امریکی ادارے کی جانب سے 5300 سے زائد ذرائع سے ڈیٹا استعمال کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان روس اور وینزویلا کے بعد چین سے تیسرا سب سے بڑا ملکی سطح کا قرضہ حاصل کرنے والا ملک ہے، جس کے مجموعی طور پر 68.9 ارب ڈالر کے 161 قرضے ہیں۔ چین کی جانب سے پاکستان کو امدادی قرضے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، جو دونوں ممالک کے درمیان مضبوط دو طرفہ تعلقات کو اجاگر کرتے ہیں۔ چین کا پاکستان پر عوامی قرضہ 67.2 ارب ڈالر ہے، جو اس کی جی ڈی پی کے 19.6% کے برابر ہے۔ رپورٹ میں چینی ترقیاتی فنانسنگ میں تبدیلی کو نوٹ کیا گیا ہے، جس کا زیادہ تناسب اب ترقیاتی منصوبوں کی بجائے قرضوں کو بچانے کے لیے مختص کیا جا رہا ہے۔ مزید برآں، سن 2017 کے بعد کے سالوں میں قرضوں کے زیادہ عام رول اوور دیکھنے میں آئے ہیں۔ 38.8 ارب ڈالر کے 127 بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں سے 45.2 کروڑ ڈالر کے صرف 3 منصوبے معطل یا منسوخ کیے گئے ہیں۔ ان قرضوں پر اوسط سود کی شرح 3.72% ہے، جس کی اوسط میچورٹی مدت 9.84 سال ہے اور رعایتی مدت 3.74 سال ہے۔ توانائی کے شعبے نے سن 2000 اور 2021 کے درمیان ترقیاتی مالیات کا سب سے بڑا حصہ حاصل کیا، جس کی رقم 40% یا 28.4 بلین ڈالر تھی۔ عام بجٹ سپورٹ اور ٹرانسپورٹ کا بالترتیب 30% اور 14% حصہ رہا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ پاکستان کا 28.4 ارب ڈالرز کا انرجی پورٹ فولیو دنیا میں سب سے بڑا تھا۔ انگولا اور ویتنام اسی مدت کے لیے چینی ترقیاتی مالیات کے دوسرے اور تیسرے بڑے وصول کنندگان کے طور پر سامنے آئے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے سن 2013 سے 2017 تک اپنے دور میں 36.2 ارب ڈالر کی سب سے زیادہ فنانسنگ حاصل کی۔ پی ٹی آئی حکومت کو 19.6 ارب ڈالرز، پیپل پارٹی کی حکومت کو 10.4 ارب ڈالرز اور مشرف حکومت کو 4.1 ارب ڈالرز ملے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور میں توانائی کا شعبہ ترقیاتی مالیات کا بنیادی وصول کنندہ تھا، جس کا حصہ 52.8% تھا، جبکہ پی ٹی آئی دور حکومت میں جنرل بجٹ سپورٹ سرفہرست رہا۔ پاکستان 60 کروڑ ڈالر قرض کے لیے 2 چینی بینکوں، انڈسٹریل اینڈ کمرشل بینک آف چائنا اور بینک آف چائنا کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ ان مذاکرات کا مقصد فنانسنگ گیپ کو ختم کرنا اور کریڈٹ ریٹنگ میں اضافہ کرنا ہے۔ ذرائع کے مطابق 30 کروڑ ڈالر فی بینک کے مالیاتی پیکج کے لیے رابطہ کیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق مذاکرات اگلے مرحلے میں ہیں اور پاکستان کی وزارت خزانہ کے حکام نے توقع ظاہر کی ہے کہ قرضے دسمبر تک جاری کر دیے جائیں گے۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ چین اور پاکستان 60 کروڑ ڈالر کے قرض کے لیے ضروری تکنیکی طریقہ کار کو مکمل کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں، جبکہ موجودہ عالمی شرح سود کے منظرنامے کی وجہ سے ان نئی تجارتی سہولیات پر سود کی شرح کچھ زیادہ ہونے کی توقع ہے۔ اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی کہ آیا پاکستان نے چین کی اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن آف فارن ایکسچینج سے ایک اور قرض کی درخواست کی تھی۔ ایس اے ایف ای یعنی اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن آف فارن ایکسچینج اس سے قبل پاکستان کو 4 ارب ڈالر کے قرضوں میں توسیع کر چکا ہے، جن کی ادائیگی میں پاکستان کے مالیاتی چیلنجوں کی وجہ سے سالانہ ری شیڈول کیا جاتا ہے۔ غیر ملکی تجارتی قرضوں کے لیے پاکستان کا بجٹ 4.5 ارب ڈالر تھا، تاہم ملک کی ناقص کریڈٹ ریٹنگ، قرض کی پائیداری سے وابستہ خطرات اور نازک معاشی صورتحال کی وجہ سے فنانسنگ کو محفوظ بنانا چیلنجنگ ثابت ہوا۔ نتیجتاً پاکستان نے حالیہ برسوں میں ہنگامی مالی مداد کے لیے چین کا رخ کیا ہے۔ چین کی حمایت مختلف شکلوں میں آتی ہے، جن میں سیف ڈپازٹ سے قرضے، رعایتی قرضے اور تجارتی قرضے شامل ہیں، جن کا مقصد پاکستان کو اپنے بیرونی شعبے کو مستحکم کرنے میں مدد کرنا ہے۔ اس سال جون میں چین نے 1.3 ارب ڈالر کی واپسی کی جلد ایڈجسٹمنٹ کی سہولت فراہم کرتے ہوئے اپنے غیر ملکی کرنسی کے انتہائی کم ذخائر میں مزید کمی سے بچنے میں پاکستان کی مدد کی۔ یہ پیش رفت فنانسنگ کو محفوظ بنانے اور اس کے مالی استحکام کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کی جاری کوششوں کی عکاسی کرتی ہے۔ چین ان کوششوں میں کلیدی شراکت دار ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔